شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو مسنون افعال ہیں ان میں ایک صدقۃ الفطر بھی ہے، بلکہ یہ مسنون ہی نہیں، سنت نہیں، بلکہ یہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ کئی ایک مفسرین نے، امام قرطبی اور اسی طرح فتح القدیر والے، الدر منصور اور علامہ سیوطی وغیرہ رحمہ اللہ، ان تمام نے قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، اس سے مراد صدقۃ الفطر لیا ہے۔ بہرحال روزوں کے اختتام پر صدقۃ الفطر، جس کو ہمارے ہاں فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کا ادا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1503، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، فطرانہ یہ فرض کیا۔ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے صدقۃ الفطر، ایک سا، خواہ وہ جو کا ہو یا ایک سا وہ گندم کا ہو، اور کس پر کیا ہے؟ فرمایا کہ علی العبد والحر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مذکر پر، مردوں پر بھی، والانثی، اور عورتوں پر بھی، والصغیر والکبیر، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، من المسلمین، شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ اور کب ادا کرے؟ ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرض کیا ہے، لازم کیا ہے کہ ہر ایک کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے۔ اس میں اگرچہ ایک علت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزوں کی طہارت اور مسکینوں کا کھانا۔ روزوں کی طہارت کا مطلب کہ روزے کے اندر کوئی کمی بیشی جو ہوگی ہے، اس کا ایک کفارہ جو ہے وہ فطرانے کی شکل میں ادا ہو جاتا ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جس نے روزہ نہیں بھی رکھا، وہ چھوٹا بچہ ہے یا کسی اور وجہ سے مکلف نہیں تھا، روزہ نہیں رکھا، تو فطرانہ اس کی طرف سے بھی ہے۔ حتیٰ کہ عید کی رات اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس بچے کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے۔ فطرانہ یہ جو گھر کا وارث ہے وہ ادا کرے گا، جو باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، جو بھی ان کا سرپرست ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر آنے والا مہمان، اس کی ادائیگی جو ہے وہ اصل اس کی ورثائی کریں گے۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں سنی سنائی پائی جاتی ہے کہ رات کو کہ مہمان آ گیا ہے تو اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، جس کو آپ کھانا دے رہے تو اس کا بھی دینا ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے اس کا بھی، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ملازم کے تمام اخراجات آپ نے اپنے ذمہ لیے ہیں تو پھر تو آپ دیں گے۔ اگر وہ آپ سے مزدوری لیتا ہے، آپ سے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، تو خود اپنا ذمہ دار، خود اپنا فطرانہ ادا کرے گا۔ اسی طرح مہمان جو ہے، مہمان جب عید کی رات آ جائے تو اس کے ادائیگی وہ خود ذمہ دار ہے، یہ اس کے پیچھے والے ورثاء ذمہ دار ہیں، یہ میزبان اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ فطرانہ لازمی نہیں ہے کہ آدمی گھر میں ہو تو اس کا ادا کیا جائے، آدمی کہیں بھی ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی
مثلا بیرون ملک بھی کام کرتا ہے تو پاکستان میں اس کا باپ ہے، اس کے رشتہ دار جو ورثہ رہتے ہیں اس کی طرف سے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں فطرانہ کتنی مقدار ہے؟ آپ نے ایک فا بیان کیا ہے۔ فا یہ عربی میں ایک پیمانہ تھا جس کی مقدار ہمارے ہاں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ راجع بات یہ ہے کہ جو حجاز کے علاقہ مکہ اور مدینہ کا اندر یہ ایک جو سا تھا اس کی پیمائش ہمارے یہاں 2.5 کلو بنتی ہے۔ تو جو حجازی سا ہے، مدنی یا مکی سا ہے، اس کی ہماری پیمائش جب 2.5 کلو بنے گی۔ البتہ جو عراقی یا کوفہ تھا، عراق اور کوفہ، ان کا پیمانہ سا کچھ بڑا تھا، اس کی مقدار جو ہے وہ 3.5 کلو بنتی ہے۔ 3.5 کلو کا تو عراق میں پیمانہ استعمال ہوتا تھا۔ تو چونکہ ہم مکلف ہیں، جو مدینے کا سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے سا کے متعلق حکم دیا، اور خود آپ نے اور صحابہ کرام جو مدینے کا سا تھا اسی کے مطابق ہی فطرانہ ادا کرتے رہے۔ چنانچہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جمہور محدثین اور فقہاء کے نزدیک جو حجاز کا پیمانہ تھا، مکہ اور مدینہ کا جو پیمانہ تھا، اس کے مطابق ایک سا دیا جائے، یعنی 2.5 کلو جس کی مقدار بنتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، چونکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، پہلے یہ بھی عراقی کوفہ کے قائل تھے۔ ایک بار ان کی امام مالک سے ملاقات ہوئی، مدینہ میں گئے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے تحقیق کرنے کے بعد امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے مقتدیوں کو یہ اعلان کیا کہ صبح کی نماز کے وقت جب تم آؤ تو تمہارے گھروں کے اندر جو پیمانے ہیں، اور پیمانے وہ جو نبی کے اس دور سے چلے آ رہے ہیں، وہ تمام پیمانے لے کر آنا۔ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام صبح کی نماز کے اندر وہ پیمانے، وہ سا لے کر آئے۔ ان سے اس کا پورا سلسلہ پوچھا گیا کہ یہ تم نے کس سے لیا؟ ہر ایک نے بتلایا کہ یہ میرا باپ جو وہ استعمال کرتا تھا، میرے باپ نے اپنے باپ سے لیا، اور وہ جو صحابی تھا، کوئی کہتا تھا یہ میری دادی استعمال کرتی تھی، میری دادی صحابیہ تھی۔ وہ پورا کورونا سلسلہ اس کا بیان کر کے نبی تک پہنچایا کہ نبی کے زمانے کا یہ سا استعمال ہوتا تھا۔ جب ان تمام کی پیمائش کی گئی تو اس کی پیمائش جو حجازی سا ہے، اس کے حجازی سا کے مطابق تھی، نہ کہ عراقی۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پھر فوراً اپنے پہلے موقف سے رجوع کر لیا، اور وہ عراقی سا کے بجائے حجازی، یعنی مکہ اور مدینہ کا جو سا تھا، اس کے قائل ہو گئے۔ اس کی تفسیر آپ ارشاد الساری علامہ قسطلانی حنفی کی بخاری کی جو شرح ہے، جلد 3 صفحہ 644 پر، اسی طرح تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی عظیم شرح، اس کے جلد 3 صفحہ 228 پر، اور اس طرح دیگر کئی اور کتب کے اندر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ ادا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر عید کے بعد ادا کریں گے تو یہ عام صدقہ تو ہوگا، لیکن صدقۃ الفطر نہ ہوگا۔ اس کے اندر وسط اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی ادا کرے، کیونکہ اس کے اندر صرف 2.5 کلو اناج ہے، وہ کہ زیادہ مقدار تو نہیں۔ تو آج کے دور میں تو شاید کوئی ایسا ہو جس کے پاس 2.5 کلو اناج نہ ہو، اس لیے ہاں اگر البتہ بہت ہی غریب تھا، اسے دوسرے لوگوں سے فطرانہ وصول کیا ہے، تو وصول ہونے کے بعد جب اس کے پاس اتنی گنجائش ہوگی ہے تو وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا ادا کر سکتا ہے، تو ادا کرے۔ فطرانے کے اندر بہتر افضل تو یہی بات ہے کہ جو گھروں کے اندر جنس استعمال کی جاتی ہے، اگر گھر میں گندم یا آٹا استعمال کیا جاتا تو اسی کا 2.5 کلو، چاول استعمال ہوتے تو وہ جو عام طور پر گھر کے اندر جنس استعمال ہوتی ہے اسی کا 1 سا دیا جائے۔ اکثر علماء نے اس بات کا جواز بیان کیا ہے، اگر اس کے بجائے قیمت ادا کر دے اس کا فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ
عام طور پر آج کل گندم کے بجائے آٹا بازار سے خود لایا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی پہلے پیسے دے کر رقم دے کر آٹا خرید کر لائے، آٹا کسی غریب کو دے، غریب جو آٹے کو پھر بیچ کے اپنی کی اور ضرورت پوری کرے، تو اتنے تکلفات کے بجائے اگر سیدھی اس کو 2.5 کلو کے اعتبار سے رقم دے دی جائے تو یہ بھی اس کا فطرانہ یا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اس بات کے اندر افراط اور تفریط کرنا یعنی زیادہ شدت اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ افضل اولا تو یہی ہے کہ جو جنس عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہی دی جائے۔ نبی کے زمانہ میں صحابہ کرام کے اندر یہی طریقہ استعمال تھا۔ بہرحال اگر کوئی اس کا بدل عطا کر دیتا ہے تو اس کا پر یہ فتویٰ لگانا کہ اس کا فطرانہ ادا ہی نہیں ہوا یہ درست نہیں ہے۔ راجح مرجوح تو کہہ سکتے ہیں، جائز نجائز کا فتویٰ یہ درست نہیں۔ فطرانہ دینے کا جو اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں تصور ملتا وہ یہ ہے کہ یہ تمام ایک جگہ جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد پھر مستحق افراد کو ضرورت کے مطابق پہنچایا جائے۔ اسلام جو اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ ہر کام جب وہ اتفاق اور اتحاد سے اجتماعی شکل میں ادا کیا جائے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہمارے یہاں بڑی برکات ہوگی۔ اب دیکھیے کہ فطرانہ میں ایک سب سے چھوٹی مقدار ہے جو بیت المال میں جمع کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ بہت زیادہ ہوتی ہے، عشر بہت زیادہ ہوتا ہے، قربانی کے چمڑے ہیں، باقی دیگر صدقات خیرات وہ ایک بڑی مقدار ہوتی ہے۔ تو فطرانہ صرف 2.5 کلو اناج ہے، یہ ایک چھوٹی سی مقدار ہے۔ تو اگر یہ تمام کے تمام بالفرض اگر پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ بھی لگائیں، 20 کروڑ آبادی ہے، اگر 20 کروڑ افراد کا فطرانہ جمع کیا جائے اور وہ 2.5 کلو تو کتنا بن جائے گا؟ تقریباً 50 کروڑ کلو بن جائے گا۔ اگر 50 کروڑ کلو جمع کر کے پاکستان کے غریبوں کو تقسیم کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی مد ہے۔ اگر اسی طرح عشر بھی، زکوٰۃ بھی، دیگر جو صدقات و خیرات ہیں ان کو بھی اجتماعی شکل میں جمع کر کے پھر آگے تقسیم کر کے مستحق افراد کو دیا جائے، جس کے اندر بہت ساری برکات ہیں۔ ایک تو دینے والے جن کو دیا جائے گا تمام کو برابر ہے۔ آج کل طریقہ یہ ہے کہ بعد کوئی طرح کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، وہ شرم محسوس نہیں کرتے، اس سے بھی جمع کر گھر گھر چکر لگا کر وہ منوں کے حساب سے جمع کر لیتے ہیں۔ جبکہ دوسرا ایک محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ضرورت مند ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ محروم کا محروم رہتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پورے سال کا اپنا اناج جمع کر لیتا ہے۔ یہ افراط و تفریط ہوتی ہے۔ اگر بیت المال کی شکل ہو تو ہر ایک کو برابر مقدار میں جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنے جیسے اس کے افراد ہیں اسی کے مطابق اس کو دیے جائیں۔ پھر اس کے اندر دینے والے کو کوئی احسان، لینے والے کو کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ دینے والا کوئی دے کر احسان جتلا دیتا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا، یہ بات بھی نہیں رہتی۔ بس اوقات لینے والا بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے یہ مجھے فطرانہ دیا جا رہا ہے، صدقہ دیا جا رہا ہے، تو بڑی اس کے اندر اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھتا ہے۔ جب بیت المال کی شکل میں اس کو دیا جائے تو وہ بھی یہ چیزیں محسوس نہیں کرے گا۔ تو بیت المال کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کریں کہ تم یہ نظام قائم کرو، وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ انفرادی طور پر ہم اپنی مسجد کے اندر تو انتظام کر ہی سکتے ہیں نا۔ ٹھیک، اگر سرکاری سطح پر ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، نبوی طریقہ اور اسلامی طریقہ تو یہی ہے۔ لیکن اگر سرکاری سطح پر یہ نہیں ہوتا تو جیسے ہم اپنی مساجد کے اندر جتنا بھی محلے کے افراد ہیں ان کو جمع کریں، اور اس محلے کے جو افراد ہیں ان کے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی لسٹ بنی ہو، ہر ایک گھر پہنچا کر بڑی عزت کے ساتھ آئیں، تو یہ کیا اتنی بہتر اور اچھا طریقہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کی تعلیمات کے مطابق ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔